يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں شخصیت پرستی اسلام کی نظر میں اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ یہ شخصیت پرستی کیا ہوتی ہے؟ لفظ ذرا مشکل ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جب ہم کسی اس میں رہتے ہیں تو کسی خاص عالم کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا بولتا ہے، فالوور زیادہ ہو گئے، لائک زیادہ ہو گئے تو اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ آج کل یہ فتنہ بہت بڑھ رہا ہے، تو کیا ہم خطبہ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، کیا مولوی صاحب کو دیکھ کر سننا کیا، یا انہوں وہ جو بات بولتے ہیں وہ سننا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ اور اس شخصیت پرستی کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ آج انسان توحید سے ہٹا اور وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے نعوذ باللہ تقلید کی طرف بھی چلے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا معنی آتا ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا، اس کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے اس نے جو نسخہ اپنایا وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں کو نہیں اتارا، کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اتارتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، رسولوں کو بھیجتا، کتاب کو نہ اتارتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ چنانچہ رب العالمین ہے، لہٰذا وہ تربیت کیسے ہوتی ہے وہ جانتا ہے۔ کتابوں کو اتارنے کے ساتھ ساتھ نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ جب تک انسان کے سامنے کوئی ماڈل نہ ہو تو انسان کیا نہیں کرتا، اصل میں جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ لہٰذا صرف اگر جو ہے کہ مطلب انبیاء آ جاتے، کتابیں نہ اترتی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شخصی سب تربیت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، جب آپ اپنے گھر میں واشنگ مشین لاتے ہیں، فریج لاتے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہے ایک کیٹلاگ ہوتا ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ، آپ اس کو پڑھنے لگتے ہیں کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اس کی روشنی میں اگر استعمال کیے تو آپ کی چیز محفوظ ہوتی ہے، اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے کیا ہے راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شخصیتوں کو جو کیا کرتا ہے، نبیوں کو جو ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ انسان کے سامنے رول ماڈل رہے، اور ساتھ میں کتابوں کو بھیجتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کی روشنی میں ہم جو ہے الحمدللہ تربیت کر سکیں۔ آپ دیکھیں، نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنایا ان کی خاص تربیت فرمائی، روحانی طور پر، جسمانی طور پر طاقتور بنایا۔ اور آپ دیکھیں، انبیاء علیہم السلام کی خاص تربیت میں کسی نبی نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: وعقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ ان الانبیاء معصومون عن الکبائر دون الصغائر۔ کہتے ہیں سلفی علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہ کبیرہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ہر زمانے میں ہر نبی کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ سورہ شعراء میں نبیوں کے دعوتی نمونوں کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کا، نوح کا، ہود کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا، ان تمام کا تذکرہ کیا تو ہمیشہ یہ جملہ آتا ہے: فاتقوا اللہ واطیعون۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا، اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو، میری اطاعت کرو۔ اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تاکہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ فرمایا: وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم رسول اللہ کی اطاعت کیوں کرتے؟ ہم اپنے نفس میں آ کر نہیں کرتے، ہم اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے رسول کی اطاعت
اطاعت کرتا ہے تو اس معاشرے پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یاد رکھیے اس دنیا میں اگر ہم ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں، آخرت میں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہوگا۔ فرمایا سورہ نور میں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ اب ایک بڑی بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا آپ سوچئے، آدم سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی آئے، کیا کسی نبی نے قوم کو اپنی ذات کی طرف بلایا؟ کیا نہیں بتا سکتے آپ؟ کسی بھی نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے نہیں جوڑا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کسی بھی نبی کو ہم نے جو ہے نبوت دی، رسالت دی، مگر کسی نے یہ نہیں لوگوں سے کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ کسی نبی نے نہیں کہا۔ پوری تاریخ چھانو آپ، پوری سیرت جانو آپ، اگر آپ جو ہے ایک مثال لاتے ہیں تو میں آپ کو انعام دینے تیار ہوں۔ بلکہ ہر نبی نے کیا کہا؟ تم جو ہے میرے بندے مت بنو، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ غزوہ قادسیہ کا تذکرہ کہتے ہوئے کہتے ہیں جب ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ کو رستم کے دربار میں بھیجا، رستم نے کیا کیا؟ ربعی کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر رستم کے دربار میں ربعی رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی نا، وہ تقریر تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ کیا کہا؟ ان اللہ ابتعثنا لنخرج من شام عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اے بادشاہ کان کھول کر سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ دنیا میں آپ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جو سر کبھی لوگوں کے سامنے جھکتے تھے ان کو جو ہے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کے راستے پر ڈالنا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ اب جانیں، دیکھتے ہیں آدم سے لے کر تقریباً 1000 سال دنیا توحید پر باقی رہی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مگر جیسے ہی حضرت نوح کی قوم آئی نا، اس میں سب سے پہلے کفر اور شرک کی بنیاد پڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیوں شرک میں پڑی، کیوں جو ہے کفر میں پڑی، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے علامہ طبری، محمد ابن عبد الوہاب، دیگر علماء کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نوح علیہ السلام کے قوم کی کفر میں، شرک میں پڑنے کی وجہ یہ ہے ان لوگوں نے کیا کیا؟ شیطان کی بات سن کر نیک لوگوں کے اسٹیچو بنائے، نیک لوگوں کے اسٹیچو بنا کر اپنے گھروں میں رکھ کر اسے پوجا کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ مر گئے تو نعوذ باللہ ان کی پوجا ہونے لگی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں کفر و شرک کی جو بنیاد پڑی اس کے 2 سبب ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ نیک لوگوں میں غلو کرنا، ان کے جو ہے مرتبے کو چڑھانا، دوسرا یہ ہے کہ نعوذ باللہ فوٹو۔ آج بھی آپ دیکھیں جو آدمی توحید پرست نہیں ہوتا، اگر آپ دکانوں میں ادھر ادھر چلے جائیں گے تو اپنی پیر کی فوٹو لگا کے رکھتا ہے۔ کیا ان کا پیر رسول اللہ سے بڑھ گیا کیا؟ اگر توحید پرستوں کی مسجدوں سے یہ آواز اٹھتی ہے تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے۔ حقیقت میں حق کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن سلیقے سے کہنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا نیک لوگوں میں غرور کرنا، شخصیات کو مقدس ماننا، ان کے مجسمے بنائے، توحید مٹی، عبادت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کا تذکرہ کرتا ہے سورہ نوح میں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ، دیکھیے وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ نام تھے نا، یہ نیک لوگ تھے۔ یہ اصل میں جب نیک لوگ تھے تو ان کی فوٹو بنائی گئی، بعد میں ان کا اسٹیچو بنایا گیا، بعد میں توحید مٹی، شرک آیا تو نعوذ باللہ اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں اس دنیا میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ دنیا میں ہیں، ان سب کے پیچھے شخصیت پرستی کا فتنہ نہیں تو کیا ہے؟ معزز حاضرین، شخصیت پرستی اصل میں یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ سورہ توبہ کو پڑھ کر دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ آپ جانتے ہیں یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، حالانکہ جو نبی آتا وہ شخصیت نہ رہتا ہے،
ہے یہود اللہ کو مانتے، عزیر کو اللہ کا نبی مانتے تو ٹھیک تھا، مگر کیا کیا؟ شخصیت پرستی میں جا کر نعوذ باللہ غلو میں جا کر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ ابھی چند دنوں کے بعد دنیا کرسمس منانے جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی غلو ہی ہے۔ کیا کیا نصارہ نے، کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور اس کے پیچھے پڑھ کر پتہ نہیں کتنے لوگ ہیپی کرسمس کہتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹا ہے، اس کے اوپر یہ لوگ عید منائے۔ ہیپی کرسمس کہنا یہ زنا سے بڑھ کر گناہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہٰذا اپنوں کو اور اپنے نوجوان نسل کو اس فتنے سے مکمل طور بچاؤ۔ تو یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، کرسچنوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہ دیکھیے کافروں نے کہا الملائکۃ بنات اللہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں پہ رد کرتے ہوئے کہتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے، اللہ غارت کرے یہود کو، اللہ غارت کرے نصارہ کو، اللہ غارت کرے کفار و مشرکین کو۔ اور یاد رکھیے جو بھی آدمی شخصیت پرستی میں جاتا ہے اللہ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ 18 نبیوں کا تذکرہ ایک ہی جگہ فرمایا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں انبیاء، ان کے نقش قدم پر چلو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ نہیں کہا کہ تم گزری ہوئی شخصیتوں کو نمونہ بناؤ، بلکہ کہا ان کے نقش قدم پر چلو۔ ان کی عبارت ایسی ہے لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَنْهَجِ لَا بِالْأَشْخَاصِ، اصل میں جو ہے جو مقصود ہوتا ہے وہ طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم پر چلو، نہیں، ابراہیم کے طریقے پر چلو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ حق جو ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کی موافقت سے آتا ہے۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی طرف منسوب جتنے گمراہ فرقے ہیں تمام فرقوں میں یہ غلو ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما عبدہ وفقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی کا درجہ کیا، شاید آپ سے افضل انسان اس سے پہلے پیدا ہوا بھی نہیں، قیامت تک بھی پیدا نہیں ہوگا، مگر آپ کو ڈر ہے، آپ کہتے ہیں لوگوں میری شان میں غلو نہ کرو، جیسے کرسچنوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام مرتبے سے چڑھا لیا ہے۔ 25 دسمبر جب بھی آتا ہے ایسے وقت میں ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کر لینا چاہیے۔ ہماری مصیبت کیا ہے، ہم لوگ عقیدہ برابر نہیں جانتے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے باپ دادا اہل حدیث بولے تو ہم بھی اہل حدیث ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ، لیکن ساتھ ساتھ علم عقیدہ کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ کبھی چرچوں پر سے گزرتے ہیں تو وہاں وہ ساڑی پہننے کے جو فوٹو رہتی ہے اور دیوار کے اوپر جو تصویر رہتی ہے، ہم عیسیٰ اور مریم بولے تو وہ تصویر ذہن میں آتی ہے، غلط ہے یہ۔ ہمارا عیسیٰ پر ایمان علم الغیب کی وجہ سے ہے، مریم پر ہمارا جو ایمان ہوا غائبانہ ہے، لہٰذا ان فوٹو کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میری شان میں وہ غلو نہ کرو جو کرسچنوں نے عیسیٰ کی شان میں کیا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1000 بار روکا، کتنے بار روکا۔ دیکھو آج کل کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ کہنے والے کتنے لوگ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ کہاں ہے عالم الغیب؟ عالم الغیب تو اللہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب جانتا تو اپنے دامن کو غیب سے بھر لیتا۔ غیب تو اللہ جانتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی نور سے پیدا ہوئے، کہاں ہیں نور سے پیدا ہوئے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ آپ کی بشریت کا اعلان کتنے جگہ ہوا؟ اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی شان میں غلو کر کے رسول اللہ
کا سایہ نہیں تھا، اگر آپ بشر تھے تو سایہ کیوں نہیں تھا؟ بس اتنا کہتے ہیں ہم سلفی عقیدے کے مطابق ہمارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض فرق ہیں، آپ بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاص طور پر تربیت فرمائی، آپ کو معجزات دیا، آپ کو عزت دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، گناہ کبیرہ سے جو ہے مکمل طور پر سرفراز، گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھا۔ نبی کی شان میں غلو بھی نہیں ہونا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض مساجد کی میناروں سے یہ آوازیں آتی ہیں صلاۃً و سلامًا علیک یا رسول اللہ، یہ تو کہیں ثابت ہے نہیں نا۔ یہ اللہ کی نبی نے امت کو اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا، اذان سے پہلے درود پڑھنے کے دلیل کہاں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اقامت سے پہلے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، دلیل کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا جو بھی چیز اچھی سمجھتے وہ ہماری شریعت کا جو ہے حصہ نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری فإن اللہ اتخذنی عبدا قبل ان يتخذنی نبیا۔ یہ صحیح ہمیں علامہ البانی روایت لائیں، آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھے جہاں رکھا وہیں رکھو، میرے جو ہے مقام و مرتبے میں نہ کمی کرنا اور نہ اونچا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جہاں رکھا وہیں رکھیے، مگر ہم آج تک کبھی رسول اللہ کی توہین نہیں کیے، آپ کی شان میں گستاخی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنانے سے پہلے اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے۔ کتنے مرتبہ یہ دعا پڑھتے آپ لوگ، جیسے جو ہے وضو ہوتا تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اللہ کے نبی کے بندے ہونے، اللہ کے نبی کے نبوت و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، شخصیت کو اٹھانا، شخصیت پرستی کرنا، یہ اصل میں یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، ترمذی میں ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کرسچن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھیے جب آئے گلے میں کیا تھا، وہ کرسچن کی فوٹو تھی سونے سے بنائی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عدی کے گلے میں دیکھا کہ عیسائیت کے جو ہے آثار ہیں، آپ نے کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، بولے تمہارے گلے میں جو یہ بت کی تصویر ہے نا اسے نکالو۔ اس موقع پر حضرت عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے کیا کیا، اپنے علماء کو رب بنا لیا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی مولوی صاحب کوئی بھی تو شیخ ان کے خواہش کے مطابق فتویٰ دیتا تو انہیں اچھا ہو جاتا، اگر کوئی آدمی حق بولا تو کڑوا ہوگا تو نعوذ باللہ اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت عدی نے کہا انا لسنا نعبدہم، یا رسول اللہ آج تک کبھی ہم اپنے علماء کی عبادت نہیں کریں نا۔ عدی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی یاد رکھو تم لوگوں نے تمہارے جو ہے علماء کو یہ حق دیا، اللہ کے حلال کردہ ہر چیز کو تمہارے علماء نے حرام کیا، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو تمہارے علماء نے حلال کیا، کیا اس بات میں تم نے اپنے علماء کی بات نہیں مانی؟ عدی نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہ ان کی عبادت کرنے کی طرح ہے۔ لہٰذا ایسے علماء جو اتباع ہوا کے پیچھے پڑے رہتے، خصوصاً بدعتی علماء سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا کرتے ہیں، یاد رکھیے دنیا میں علماء بہت ہوتے ہیں مگر سلفی علماء، اہل السنہ والجماعہ سے تعلق رکھنے علماء۔ اب بتائیے اہل حدیث مسجد میں جب ممبر پر خطبہ ہوتا ہے، عالم اپنا علم بیان نہیں کرتا، وہ بیان کرتا ہے جو اللہ فرماتا ہے، وہ بیان کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان۔ اس لیے دیکھیں گے آپ کبھی کبھی اہل حدیث مسجدوں میں اگر کوئی ایسا عالم آ گیا جو اپنے سے بول رہا ہے تو ماشاءاللہ ہماری عوام میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فرونٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب غلط بول رہے تو میں یہ۔ لہٰذا اہل کتاب نے شخصیت پرستی کے پیچھے پڑ کر اپنا بہت نقصان کیا۔ کیا ہوا؟ اہل کتاب یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اتنا اونچا اٹھایا، غلو کیا، دیکھو شرک میں پڑے، کفر کے مرتکب ہوئے، نفسانی خواہشات کے دلدل میں پھنسے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی حفاظت اللہ نے
ان کے علماء کے حوالے کی. آپ جانتے ہیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، مگر توریت و انجیل جو کتاب تھی اللہ نے وہ کتاب کی ذمہ داری ان کے علماء کے حوالے کر دی تھی. سورہ مائدہ میں کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء. یہ لوگ کیا کرتے؟ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کی تفسیر اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں نبی نور سے پیدا ہوئے، یہ آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. یہود و نصارہ نے یہی کیا، علماء نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. جب نفسانی خواہشات میں پڑے اللہ تعالیٰ کی سزا کو بدل ڈالا اور علماء کو رب کا درجہ دیا، غلو کا شکار ہوئے. معزز حاضرین، میں آپ کو تاریخ کیا بتاؤں، پونے گھنٹے کے خطبے میں ساری چیزیں پیش کرنا مشکل ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت میں امت مسلمہ میں جو گمراہ فرقے ہیں ان فرقوں میں شیعہ اور رافضی بھی ہیں. یہ فرقہ کیسے پیدا ہوا؟ غلو کی وجہ سے پیدا ہوا. جانتے ہیں شیعہ کسے بولتے؟ شیعہ اس آدمی کو کہتے ہیں جو حضرت علی کو اٹھا کر کے ابو بکر پر ترجیح دیتا ہے، علی کو اٹھا کر کے عمر عثمان پہ افضل بتاتا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نبی کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ہمارے دوسرے خطبے میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جیسے ترتیب میں ماشاءاللہ یہ لوگ خلافت کی ترتیب میں جیسے ہیں فضیلت میں ویسے ہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں ہم سب سے پہلے ابو بکر کو افضل سمجھتے تھے، دوسرے نمبر پر عمر، تیسرے نمبر عثمان، چوتھے نمبر پر علی آتے ہیں. شیعہ کیا کرتے؟ علی کو اٹھا کے ابو بکر پہ نعوذ باللہ افضل قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ علی رضی اللہ عنہ کو 70 لوگ آ کے بولے علی تم خدا ہو. استغفر اللہ. علی جا کے خدا ہو سکتا ہے کیا؟ علی جا کے رب ہو سکتا ہے کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا ڈرو ذرا، میرے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہارا انجام برا کروں گا. بخاری کی روایت 2 جگہ ہے، حدیث نمبر تو بولنا وہ سلفی منہج نہیں ہے. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ لوگ اپنی راہ سے ہٹتے نہیں ہیں، علی کو خدا بولنے والے. اور علی کے اندر غیرت بہت تھی. جس کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزرا ہو، جس نے آپ کے عقیدے کو صحیح کیا ہو، اس سے بہترین عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا کیا علی رضی اللہ عنہ نے؟ گڑھا کھودا. یہ سنیے، علی نے گڑھا کھودا، اس میں ڈال کر جلا کے مارا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے، بولے علی جلا کر نہیں مارنا تھا، لیکن علی کو چونکہ غصہ آیا اسی لیے مارا. علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کر کے یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ان کی شخصیت پرستی ہوتی ہے اور ان کا نام لے کر پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے نعرہ لگاتے، کیا لگاتے؟ علی مشکل کشا بولتے. آج تک کسی کو بھی آپ عمر مشکل کشا بولتے ہوئے سنے ہی کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی یہ شرک کا، یہ کفر کا، خبر پرستی کا راستہ دکھانے والے یہی شیعہ تھے. چلے جاؤ کوفہ میں، چلے جاؤ عراق میں، کیسی پختہ خبریں بنائی لوگوں نے. ابو حنیفہ کی پختہ خبر، علی کی پختہ خبر، حسین کی پختہ خبر، نعوذ باللہ من ذالک. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو لوگو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بارے میں امت میں 3 کیٹیگری ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے، ایک جماعت نے تو اٹھایا تو خدا بنایا، ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے بغض و عداوت کی تو ان کو مار ڈالنے کی کوشش کی. ایک جماعت ایسی ہے جو ماشاءاللہ صحیح محبت کرتی ہی نجات پا گئی. ان میں سے آخری جو فرقہ ہے وہی زیادہ صحیح ہے. معزز حاضرین، آج بھی ہم دیکھتے ہیں شیعہ اور رافضی علی، فاطمہ، حسن، حسین، عباس ان میں بڑا غلو کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نکال دیتے ہیں. اگر اہل بیت میں سے رسول اللہ کی ایک فیملی ہے اس میں بیوی کو اور ماں کو نکال دیا تو کون باقی رہے گا؟ حضرت خدیجہ کو نکالا، عائشہ کو نکالا، فلاں فلاں کو نکالا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ شہادت حسین کے موقع پر 10 محرم کو جو تعزیہ منایا جاتا ہے نا، یہ بھی شخصیت میں غلو ہے. کبھی شیعہ اور رافضیوں کو دیکھیں کہ آپ کبھی حسن کا نام لیے کہ انہوں نہیں لیتے، حسین کا ہی نام لیتے ہیں. اس کے علاوہ نعوذ باللہ شیعہ صحابہ کو مرتد سمجھتے ہیں. معزز حاضرین، شیعہ کے 12 امام ہیں پورے، ان
12 اماموں کے تذکرے کے لیے قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہاں کہتے ہیں کنتم خیر ائمۃ، اور دیکھو اپنے ناموں کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے، علیہ السلام کا لفظ لگاتے۔ آپ لوگ بھی چوکن نہ رہو، علی کے نام کے ساتھ کیا آنا؟ رضی اللہ عنہ، علیہ السلام نہیں لکھنا، علی کے نام سے پہلے امام نہیں لکھنا۔ امام کا لفظ لکھ کر کیا بتانا چاہتے ہیں شیعہ؟ دنیا میں رسول اللہ کے بعد خلیفہ بننا تھا تو حضرت علی کو بننا تھا، علیہ السلام لکھ کر شیعہ یہ بتاتے ہیں، یاد رکھو کہ جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم عن الخطا ہیں۔ معزز حاضرین، امت مسلمہ میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، دیکھتے ہیں فتنے جتنے گمراہ فرقوں کے ہیں وہ سب شخصیت پرستی کی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی تقریباً آج سے شاید 100-150 سال پہلے ایک فرقہ پیدا ہوا قادیانیوں کا، آپ جانتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی، وہ امرتسر پنجاب کے پاس ہے۔ انہیں کیا بولا میں خدا ہوں، یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ یہ آج لوگ اہل حدیثوں کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ یہ گمراہ فرقہ قادیانیوں کا کافر ہیں۔ یہ بولتے وہ مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، احمد میرا نام ہے نا، قرآن میں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہا، آج بھی دیکھو لوگ اس کے ماننے والے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہتر عالم دین ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، بہترین عالم دین، ان کو بولتے مناظر اسلام، انہیں نہ تو قادیانیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ مرزا غلام محمد قادیانی سے مقابلہ کیا۔ کہا اگر حق پر میں ہوں تو میں دیر تک جیوں گا، اگر حق پر تو ہے تو تو زیادہ جیے گا۔ مناظرہ کر کے اٹھے۔ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا نبی تھا، کیسے مرا معلوم؟ لوز موشن ہو کر نعوذ باللہ لیٹرن میں مرا۔ اگر نبی ہوتا تو لیٹرن میں نہیں مرتا، نبی کو اللہ حسن خاتمہ دیتا ہے۔ کیا کیے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اس کے تقریباً 40 سال بعد تک الحمدللہ مکمل طور پر زندہ رہے۔ یہ جو ہے قادیانیوں کا فتنہ کیا آتا ہے؟ شخصیت پرستی۔ انگریز اسے اٹھایا، اوپر اٹھایا، اسے پیسے دیا، ایک فتنہ شکل میں آ گیا، یہاں سے پڑوسی ملک گیا، پڑوسی ملک میں بھی اس کے خلاف یہ ہوا، تو آج کل لندن میں وہ جو ہے نعوذ باللہ فتنہ پل رہا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے شخصیت پرستی کے نتیجے میں دوسرا جو فرقہ آیا وہ صوفیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں صوفی کسے بولتے ہیں؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر اپنی پیر کی بات مانتے ہیں۔ بولتے ہیں قرآن میں دیکھیے 4 جنت میں 4 نہریں ہیں، سلسلے بھی 4 ہیں، کہتے ہیں وہ کون سے بولتے ہیں وہ 4 سلسلوں کو؟ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ۔ انہوں نے تو اسلام کی نعوذ باللہ سبھی بگاڑی۔ ہم سب پر نبی پر ایمان رکھتے نا، نبی کو فالو کرو۔ وہ پیر ہوتا ہے، ایسے ایسے مثالیں میں آپ کو سامنے کیا بتاؤں، اس ممبر پر کھڑے ہو کر نبی کی اتباع کرنا، صحابہ کے منہج پر چلنا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیر کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات نہیں مانتے۔ اب مثال کے طور پر آپ ان سے کہا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے نمازوں کے بعد 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا ہے، مگر دیکھتے ہیں یہ جو ہے پیروں کے پیچھے بھاگنے والے صوفیہ کو، انہیں بولتا الا اللہ 1000 مرتبہ پڑھو تو پڑھتے پڑھتے ناچنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ہو کا نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں، نبی پر ایمان نہیں ہے، نبی کے بتائے ہوئے نسخے پر ایمان نہیں ہے، اپنے پیروں کے چکر میں پڑھ کر نعوذ باللہ لوگ نعوذ باللہ کیسے کیسے غارت ہو رہے ہیں۔ جھوٹی حکایتیں، غیر مستند کرامتیں، غلو سے بھرے القاب۔ اب یہ بات بھی دیکھ لو، مسلک اہل حدیث میں کسی عالم کا نام اتر لکھتے، فضیلت الشیخ مسعود حفظہ اللہ اتر لکھتے، کبھی آپ نہیں دیکھے بدعتی علماء کے نامہ لکھا تو 12 لائن نامہ آتا۔ یاد رکھو یہ القاب کے پیچھے پڑھنا، تکلفات کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اذکار اور ادعیہ میں بدعت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن جو ہے شاید مسجد میں گئے، وہاں لوگ جو ہے کنکری لے کر بیٹھے ہیں، اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر، کنکری اٹھاتا اللہ اکبر بولتا پھینکتا۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا دیکھو اے مسلمانوں، نبی کے جائے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرے، نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، صحابہ جیسی جماعت دنیا میں ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں اللہ کا ذکر تو کرنا ہے مگر اللہ کے ذکر کا طریقہ ویسے
ویسے کرنا جیسے رسول اللہ نے کیا ہے. جس کنکریوں کو لے کر وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے لے کر پتھر مار کے پھینک کے مسجد کے باہر بھگا دیے. اس سے معلوم ہوتا ہے آج کل ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں بہت نظر آتی ہیں. مثال طور پر کچھ لوگ بولتے ہیں نیند نہیں آتی ہے, شارٹس میں آتا ہی ہے, یا سلام 1000 مرتبہ پڑھے تو نیند آ جاتی. کہاں سے آتی ہے؟ اب کچھ لوگ کرونا کا وقت آیا تھا, بولے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ حضرت یونس کی دعا ہے, 313 مرتبہ پڑھے تو بیماری نہیں آتی بولتے. اب پتہ نہیں لوگ کیا کہاں سے لا لیتے ہیں. لڑکی کو اگر صحیح رشتہ نہیں آئے تو یہ دعا پڑھنا, ربنا انک جامع الناس یوم لا ریب فیہ. پتہ نہیں کہاں سے ہول سیل میں لوگ وظیفے بنا کے رکھیں. یہ سب کیا ہے؟ شخصیت پرستی کا نتیجہ ہے. لہٰذا پیر جو بولا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. پیر کون ہے؟ پیر انسان ہے. پیر انسان ہے. بلکہ آج کل کے دیکھتے ہیں آج کے جتنے پیر ہیں پورے جاہل ہیں, نہ تو ان کو اللہ کی توحید معلوم, نہ شرک معلوم, نہ کفر معلوم. آج کل تو ایسے ہوتا ہے مرید جا کے نعوذ باللہ پیر کے سامنے نعوذ باللہ سجدہ بھی کر رہا ہے. لہٰذا پیر مریدی کے چکر میں انسان کو کبھی نہیں پڑنا چاہیے. یہ پیر کی عزت اور اس میں غلو کرتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھتے ہیں آپ جاہلوں کو, اگر ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا تو پیر صاحب کو کچھ نام رکھتے, انعام الحسن فلاں فلاں فلاں. ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. آپ کے لیے علماء ہے, علماء سے پوچھ کر صحابہ کا نام رکھو. اس طریقے سے متحجین شخصیت پرستی میں ہم دیکھتے ہیں کہ امت کو مذہبی تعصب میں بھی ڈالا. آپ جانتے 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام احمد, امام مالک, امام احمد بن حنبل. یہ 4 علماء ہیں ماشاءاللہ. اس میں سے ابو حنیفہ تابعی ہیں, بقیہ 3 تبع تابعین ہیں. آپ پوری سیرت, تاریخ اور جو ہے مذاہب اربع سے رکھنے والی عربی کتابوں کو تلاش کرو, ان میں سے کسی بھی امام نے اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا. امام ابو حنیفہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھے فالو کرو. امام مالک نے نہیں تجھے مجھے فالو کرو, بلکہ میں آپ کے سامنے بتا سکتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی, اگر حدیث آ گئی تو وہی میرا مسلک ہے. ایک جگہ کہتے ہیں وَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا لَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَقَوْلَ الرَّسُولِ فَاتْرُكُوا قَوْلِي. کہتے ہیں دیکھو وَإِذَا قُلْتُ قَوْلًا يخالف کتاب اللہ وقول الرسول فاترکوا قولی. کتنی اچھی بات ہے ابو حنیفہ کی بات, یہ سارے لوگوں کو معلوم ہونا. ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو کتاب اللہ کے خلاف ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہے, میرے قول کو چھوڑ دو. یہ بات بھی ہے. ابو حنیفہ, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سب نے کہا اگر میری بات غلط ہے تو دیوار پہ مارو, حدیث کو فالو کرو. مالک ابن انس رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں دیکھو انما انا بشر اخطئ واصیب. بولتے ہیں امام مالک اے لوگوں سن لو, میں بھی تم جیسا انسان ہوں, میں غلطی بھی کر سکتا ہوں, صحیح بات بھی بول سکتا ہوں. فانظروا فی رأیی, میری بات کو دیکھو. فکل ما وافق الکتاب فالسنت فخذوا, اگر کتاب و سنت کے موافق ہو تو میری بات کو لے لینا, اگر میری بات قرآن سے ٹکراتی, حدیث سے ٹکراتی ہے, میری بات کو چھوڑ دو. یہ دیکھو امام احمد رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری. بولتے امام احمد لوگو میری تقلید مت کرو, میرے امام مالک کی تقلید مت کرو, نہ شافعی کی تقلید کرو, نہ اوزاعی کرو, نہ ثوری کی کرو, بلکہ کیا کرو وخذوا من حیث اخذوا, علم وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے الحمدللہ لیا ہے. آج دیکھتے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارا حال کیا ہے علماء کا, اگر حدیث آ گئی تو بھی کیا کرتے ہیں, حدیث کو چھوڑ کے نعوذ باللہ اپنی امام کی بات مانتے ہیں. آج لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا حدیثیں گھڑیں. احناف نے کہا ابو حنیفہ میرے امت کے چراغ ہیں, حالانکہ یہ بالکل موضوع حدیث ہے. اس شخصیت پرستی جیسے امت کیا ہو گئی, اتباع سے ہٹی. ہر متبع اپنے امام کی طرف غلط بات منسوخ کر کے اپنے ائمہ کو نعوذ باللہ بدنام کر رہا ہے. یہ بات یاد رکھو, علماء بہت ہوتے ہیں, ربانی علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے. کبھی کسی سلفی عالم دین کو دیکھیں آپ, اہل حدیث عالم کو دیکھیں آپ, حتیٰ کہ آپ میرا خطبہ سن رہے ہیں نا, میری باتیں مت سنو, کتاب اللہ کی بات سنو, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو. ربانی علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ علماء کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتے بلکہ حق سے جوڑتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ بہترین عالم دین, اس وقت کا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا ابو جعفر منصور رحمہ اللہ. بولا امام مالک سے ایک کتاب ایسے لکھو جس میں رسول اللہ کی حدیثوں کو جمع
کرو۔ امام مالک نے کیا کیا؟ ابو جعفر کی منصور کی بات سن کر حدیثیں جمع کیں۔ امام ابو جعفر نے کہا کتابیں حدیث جمع کر دی ہے نا، ایسا کرتا ہوں یہ حدیث کی کتاب کو سارے لوگوں پر نافذ کر دیتا ہوں، یہ پڑھنا۔ امام مالک نے کہا میں کتاب کو لکھ سکتا ہوں مگر میری کتاب کو لے جا کے لوگوں پر تھوپنا یہ ضروری نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی ہم نصیحت کرتے ہیں، اس مسجد میں بھی 4 جمعہ جو ہے باہر سے علماء آتے ہیں، تو آپ لوگ فلاں کا خطبہ ہو تو سننا یا فلاں کا خطبہ نہیں ہو تو نہیں سننا، یہ اچھی بات نہیں۔ خطبہ عبادت ہوتا ہے، کوئی بھی عالم دین آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے علماء کو بولنے کا الگ الگ انداز دیتا ہے۔ بعض لوگ خطیبانہ شان میں بولتے ہیں، بعض لوگ علمی انداز میں بولتے ہیں، بعض علماء کی زبان میں اثر رہتا ہے، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو درد لے کر بولتے ہیں۔ مگر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو راگ میں زیادہ بولتا ہے لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جو لوگ علم لا کر دیتے لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے اور ایک بات بھی یاد آتی ہے، بعض مرتبہ ہماری مسجدوں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے شخصیت پرستی۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے باہر سے آنے والے علماء کو لوگ زیادہ عزت دیتے، آپ کے مسجد کا جو مقامی امام ہے، مقامی علماء ہے، لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ کے مسجد کا جو امام ہے اس کی عزت کرو، اس کا خطبہ ہے تو بھی غور سے سنو۔ یہ نہیں بولنا فلاں عالم خطبہ دینے نہیں آتا، یہ نہیں بولنا انہوں اچھا نہیں بولتے۔ اے کیا خطبہ کیا ہے؟ قوالی ہے، گانا ہے کیا؟ نہیں ہے۔ آپ کو عمل کی نیت سے سننا ہے۔ یہ خطبہ آپ سن رہے ہیں، اس خطبے کی اگر ایک چیز بھی اگر آپ کو مل گئی تو وہ مکمل طور پر کیا ہو سکتی ہے؟ ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھے اچھے علماء کٹ جاتے، جو راگ سے بولنے والا ہے، چیخنے والا ہے، علم نہیں دیتا، خالی جی کے دیتا، ایسے لوگ جو ہے ذمہ دار مسجد کے ایسے لوگوں کو رمضان میں بلاتے ہیں۔ بعض مساجد میں ہم نے دیکھا جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں ہر سال نئے نئے عالم کو بلاؤ۔ کیا رمضان کا موقع خالی کان سے سننے کا ہے کیا؟ عمل کرنے کا نہ ہے؟ لہٰذا مسجد کے ذمہ داروں کو بھی ہم پیغام دیتے ہیں اچھے ربانی علماء کو لاؤ، انہی سے مکمل طور پر فائدہ اٹھاؤ۔ لہٰذا کسی ایک عالم کے پیچھے پڑ جانا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، ہماری دعوتوں میں بھی ہم شخص کو دیکھ دیکھ کر کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سب سے بدترین ہے ولیمے کی وہ دعوت جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں دعوت میں جہاں لوگ وی آئی پی سیاستدان بیٹھتے بار بار کیا ہونا بالکل بولتے رہتے، مگر غریب ہے اللہ اکبر، اس غریب کو کوئی جو ہے تھوک کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ دعوت جس میں صرف مالداروں کو اور سیاستدانوں کو بلایا جائے۔ حالانکہ آپ نے فرمایا دیکھو تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے والا انسان کیسے ہونا، آپ نے کوالٹی دی متقی ہونا، نیک ہونا۔ جب وہ تمہارے دسترخوان پر بیٹھے گا کیا کرے گا؟ رزق تو کھائے گا مگر تمہارے حق میں مکمل پر دعائیں کرے گا۔ معزز حاضرین، شخصیت پرستی کے پیچھے پڑھ کر توحید میں کمزوری آئی، لوگ سنت سے دور ہوئے۔ آج دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں، کسی ایک عالم کو فالو کرتے، انہیں پتہ نہیں کس میں ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ لہذا سنت سے دوری، جہالت کا اثر، ماحول کا اثر اور غیروں کی مشابہت بھی نعوذ باللہ آ رہی ہے۔ اور شخصیت پرستی سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم دلوں سے نکل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہے کسی عالم نے کوئی بات کہا تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس عالم کی بات کو لے کر کے لوگ حدیث کی طرح بناتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی جو بات ہے، صحابہ کی بات ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر کسی بھی عالم کی بات جو ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ایسے نہیں ہو جاتی۔ لہٰذا آپ دیکھیں شخصیت پرستی کی وجہ سے لوگ سنت سے دور ہوئے، نعوذ باللہ شریعت سے دور ہوئے، اور شخصیت پرستی کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں تصویریں بھی عام ہو رہی ہیں۔ میں نے یہاں لکھا ہے سلفی مسجدیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ دیکھو سلفی مسجد میں الحمدللہ توحید کا بیان ہوتا ہے، سلفی مسجد میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوتا ہے۔ سلیم ہلالی حفظہ اللہ بہت عالم دین ہیں، وہ علامہ البانی کے بارے میں کہتے ہیں دیکھو علامہ البانی کا بہت بڑا کام یہ ہے انہوں نے امت میں تقلید کے اثرات کو کم کیا، اتباع رسول کی جو ہے روح پھونکی، اور اپنے شاگردوں کو الحمدللہ جو ہے مکمل طور پر اس سے جوڑا۔ آج دیکھو خبر پرستی، مزاروں کی تعظیم، یہ سب اولیاء میں غلو کرتے ہیں لوگ، اسی وجہ کا جو ہے مکمل طور پر اثر ہے۔ خطبے کا کیا پیغام ہے؟ انشاءاللہ 5 پوائنٹ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ آج امت اگر زوال سے عروج کی طرف جانا
چاہتی ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا، دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، تیسرے نمبر پر صحابہ کے منہج پر چلنا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، شخصیتوں کے پیچھے مت پڑو، شخصیتوں کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ جو لوگ زندے ہوتے ہیں ان کے اندر فتنہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ مر گئے نا صحابہ اور ہمارے اسلاف میں سے، ان کے نقش قدم پر چلو۔ امام بخاری، امام مسلم، کتنے بڑے تھے یہ لوگ، ان کی جو بتائی ہوئی حدیثیں ان کی روشنی میں زندگی گزارو۔ دوسرا آج کا پیغام یہ ہے، ہمارے لیے اسوہ رول ماڈل کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی ہے اس شریعت پر چلنے ہی ہماری نجات ہے۔ تیسری بات یہ ہے، علماء کو چاہیے کہ وہ عوام کو اپنی ذات سے نہ جوڑیں، اللہ سے جوڑیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد لوگ کرسمس منانے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر عیسیٰ کون، عیسیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا، مریم علیہ السلام کون تھے، یہ سب جاننا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، عیسیٰ اللہ اور اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہودیوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندے شکل میں آسمان میں اٹھا لیا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اس وقت دوسرے آسمان میں زندہ ہیں، دوسرے آسمان میں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی جب معراج کو گئے نا، معراج کے موقع پر دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی لیے بعض لوگ بولتے ہیں عیسیٰ نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ قیامت کے قریب میں وہ اتریں گے، کیسے اتریں گے؟ جیسا کہ وہ مسجد کے مینارے پر اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، بال جو ہے ایسے لمبے لمبے ہوں گے، ایسے اتریں گے کہ سر سے موتی ہیرے جواہرات گرتے رہیں گے، جیسے کوئی آدمی نہا کر حمام سے آتا ہے پانی ویسے گرتا رہے گا۔ دنیا میں آ کر 7 سال رہیں گے، خنزیر کو ماریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور یہ جو صلیب کی نشانی اس کو ختم کریں گے۔ ہر جگہ الحمدللہ خیر خیر ہوگا، آخر میں ان کا انتقال ہوگا اور ان کو دفن کیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بات مشہور ہو چکی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مرے تو نبی کے بازو دفن ہوتے، وہ کمرے میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ابو بکر، عمر، اس کے بازو حضرت عیسیٰ کو دفن کرنے کی وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ کرسمس جب آتا نا، ایسے موقع پر ہمیں اپنی بیوی بچوں کو بھی اس سے بچا کے رکھنا۔ مثال کے طور پر کوئی عیسائی ہیپی کرسمس بول کے آپ کو کوئی چیز دیا، آپ کے لیے ہمارے لیے کھانا حرام ہے، یہ مبارکبادی دینا حرام ہے۔ اپنے بچوں کو عیسائی تہذیب سے، عیسائی اسکولوں سے مکمل طور بچا کے رکھو۔ اور آج کی جو ہے آخری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے برے لوگ برے مردوں کے لیے ہیں، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، لہٰذا عورتوں سے ہماری گزارش ہے اپنے بچوں کو نبیوں کے واقعات سناؤ، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سناؤ، صحابہ صحابیت کے واقعات سناؤ۔ آج ہمارا ایسا ہے دماغ، ہم فلمی ستاروں اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کے واقعات زیادہ سنتے ہیں۔ ایسے ننگے ناچنے والے لوگوں کو اگر ہم نمونہ بلائے تو بلائے رکھیے، دنیا میں کیسے ہمارا جو ہے مکمل طور پر انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے بازو کھڑا ہوگا۔ اگر ہم فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگے، ان کو اگر شخصیت میں محبت کرے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے بازو قیامت میں کھڑا کرے گا۔ اگر ہم رسول اللہ کو فالو کرے، صحابہ کے پیچھے گئے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا حشر فرمائے گا۔ اسے پر آدمی خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتابیں اتاری، جو ہے نبیوں کو بھیجا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اور جو سلفی علماء لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت کی طرف بلاتے ہیں انہی کے بیانات سنیں، انہی کے تقریر کو سنیں، اور جو لوگ اپنی ذات کی طرف جوڑتے ہیں یا بدعت کی طرف بلاتے ہیں ان لوگوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یوٹیوب میں ادھر ادھر جس کے فالوور زیادہ، جس کے جو ہے لائک زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگنا بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں اللہ ہم سب کو توحید و سنت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا
دنیا میں جتنے فتنے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کی حفاظت فرمائے، عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندوں مردوں کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور اسی طریقے سے منہج صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعتی علماء سے، علماء سو سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علماء کی ان باتوں کو قبول کرنے کی توفیق دے جو کتاب و سنت کے موافق ہوتے ہیں، اور جو بھی غلط بات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ہمارے دامن کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔